بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، اصول فقہ سے آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر 21۔ امر اور نہی کے صیغے کن معنی کے لیے آتے ہیں؟ امر یعنی جو حکم دیا جاتا ہے، تو یہ حکم کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ کیا جو حکم دیا گیا ہے واجب ہے یا مستحب ہے یا جواز کے لیے ہے؟ تو اس بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اگر امر کا صیغہ حکم کے ساتھ مطلق طور پر آئے تو اس وقت یہ وجوب کے حکم میں ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ تو یہاں جو ہے یہ امر وجوب کے لیے ہے۔ اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو امر کو وجوب کے معنی سے پھیرا بھی جا سکتا ہے، یعنی بعض دفعہ کو قرینہ ایسا آ جاتا ہے جس سے ہم اس کا معنی وجوب سے ہٹا کے کوئی اور معنی کر لیتے ہیں۔ تو جیسے چند مثالیں یہاں درج کی گئی ہیں، مثلا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو۔ تو کھانا اور پینا واجب نہیں ہے، تو یہاں جواز کے معنی میں ہے، جائز ہے کہ تم کھا بھی سکتے ہو، تم پی بھی سکتے ہو۔ اور اسی طرح وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور کھاؤ اس سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ تو یہاں یہ احسان کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ باری تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کیا ہے کہ تم اس کے دیے ہوئے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ نمبر 3 ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو یہاں امر کا معنی عاجز کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ وجوب کے طور پہ حکم دے رہے ہیں کہ لازمی طور پر تم نے قرآن حکیم کے مقابل کو صورت تیار کر کے لے کے آنی ہے، نہیں، بلکہ یہاں تو انہیں عاجز کرنے کے معنی میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ قوت نہیں ہے، تم اس سے عاجز ہو۔ اگر قوت ہے تو قرآن پاک جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ نمبر 4 ہے رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہاں امر دعا کے معنی میں ہے۔ تو بہت سارے امر کے صیغے ہیں جو دعا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، گزارش کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اور نمبر 5 ہے فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، غور کرو کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس حوالہ سے مشورہ کیا ہے۔ تو یہاں جو ہے امر مشورہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 6 ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو۔ تو یہاں یہ نہیں کہ اللہ رب العالمین نے مطلق جو ہے چھٹی دے دی، آزادی دے دیا کہ تم جو چاہو کرو، بلکہ یہاں تحدید کے لیے، یعنی ڈرانے کے لیے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور نمبر 7 ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اور جب آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ تو یہاں امر کا صیغہ استحباب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ تم اسے لکھ لیا کرو۔ آگے ہے نہیں، کہ نہیں کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی کام سے روکا گیا ہو۔ تو یہ بھی ایک طرح سے حکم ہی ہوتا ہے، ان کے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو وہ لفظ ہے جس میں کسی فعل سے جزم کے ساتھ روکا گیا ہو، اور یہ روکنا کبھی نہیں کے صیغہ سے ہوتا ہے، جیسے ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم باطل طریقہ سے آپس میں اپنے مالوں کو مت کھاؤ۔ تو یا نہیں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہے ینہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یعنی کہ روکنے کے لیے مختلف صیغے استعمال کیے جاتے ہیں، کہ جیسے پہلے تھا لا تاکلوا، کہ وہاں نہیں کا صیغہ استعمال ہوا، اور کبھی نہیں کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جیسے یہاں ہے ینہا، کہ وہ تمہیں بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے، اور کبھی روکنے کے لیے تحریم کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس سے کہ تحریم کا لفظ جو ہے یہ کسی چیز کے حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور جو چیز حرام ہوتی ہے اس سے رکنا لازم ہوتا ہے۔ تو یا تحریم کے کسی لفظ کے ساتھ روکا گیا ہو، جیسے ہے حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار کو حرام کر دیا گیا ہے۔
تو یہاں حرمت تحریم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو نہیں کے صیغہ کو تحریم کی صورت سے اس وقت پھیرا جا سکتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس سے واضح ہو کہ یہاں یہ حکم کراہت کے لیے ہے، کہ جیسا کہ آیت میں ہے لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا جائے تو وہ تمہیں بری لگیں۔ یعنی روکنا جو ہے یہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے نہیں تحریم کے ساتھ، یعنی کہ اس سے رک جانا لازم اور ضروری ہے، اگر یہ کام کیا جائے گا تو یہ حرام کام ہوگا اور بندہ گناہ گار ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روکا تو گیا ہے لیکن یہ رکنا لازم نہیں ہوتا، یعنی اگر رک جائیں تو بہتر ہے، یعنی کہ رک جائیں تو اچھا عمل ہے، اس سے پرہیز کر لیں، اس سے تنزیہ اختیار کر لیں تو یہ بہتر ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں نہیں تنزیہی۔ تو اس اعتبار سے نہیں کی دو قسمیں بن جاتی ہیں، نہیں تحریمی اور نہیں تنزیہی۔ نہیں تحریمی وہ نہیں ہے جس میں کسی چیز سے رک جانا واجب اور اس کا کرنا حرام قرار دیا جائے، اور نہیں تنزیہی وہ نہیں ہے جس میں ایک کام کرنے سے روکا گیا ہو لیکن اس سے رکنا لازمی قرار نہ دیا گیا ہو بلکہ اس سے رک جانا بہتر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔